فضیلت الشیخ محترم جناب سید حافظ حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا جو درس ہے اسراء و معراج کی حقیقت پر، تو اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب موجود ہیں تو تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ سید حافظ حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع کے متعلق سن لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم الشان معجزے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بلا شبہ معجزہ اسراء و معراج یہ بڑا وسیع اور عریض اور طویل موضوع ہے، اور جو وقت مجھے بتایا گیا ہے اس میں تو غالباً شاید اس کے تمہیدی کلمات ہی بیان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع جب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ میں اس موضوع کی حقیقت کو کہاں سے بیان کروں، تو مجھے تو نظر آیا کہ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک واقعہ، حادثہ وہ بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ یعنی اس عظیم معجزے کے اندر بہت سے معجزات جو ہیں وہ پنہاں ہیں، بلکہ اگر اس معجزے کو بیان کرنے والی آیات سورۃ الاسراء اور سورۃ النجم کی ابتدائی آیات اگر ان پر ہی غور کیا جائے تو ان کے ایک ایک لفظ میں تفسیری نکات ہیں، فقہی نکات ہیں اور عقیدے کے نکات ہیں۔ یعنی حقیقت ہے بلا شبہ اگر ہم اس موضوع کی حقیقت کی تفاصیل بیان کرنے لگیں تو ہماری زندگیاں درکار ہیں، ایک دو مجلسیں نہیں۔ اور میں یہ سوچ بھی رہا تھا اس شاعر کی طرح کہ جب یہ معجزہ اپنے اندر ہر واقعہ، ہر حادثہ بذات خود ایک مستقل معجزہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ پھر میں کس کو انتخاب کروں کہ تسخیر ماہ یا آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ تو پھر میں نے اس سارے معجزے کا جب غور سے مطالعہ کیا تو میں نے ایک مقام کو منتخب کیا آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس عظیم معجزے کے جو اسباق اور دروس ہیں
ان سے مستفید ہونے کے لیے اور پھر ہمارے لیے بھی کوئی اس میں ایسا قابل عمل اور مشعل راہ کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی سرخری اور نجات ہمارا مقدر اور نصیب بن جائے۔ تو مجھے ایک ایسا مقام نظر آیا جو اس تمام معجزے میں سے ایک منفرد مقام تھا، بلکہ سب سے اعلیٰ مقام تھا، عرفہ مقام تھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی باعث فخر، باعث شرف، باعث مقام، ہمارے لیے بھی ایک تسکین کا باعث کہ ہم امت اسلامیہ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں۔ وہ مقام سدرۃ المنتہا کا مقام تھا۔ وہاں پر جو باتیں ہوئیں اور ایک محبوب نے ایک محب کو اور ایک محب نے ایک محبوب کو جو تحفے عنایت فرمائے، اور وہ تحفے، وہ گفٹ کس کے لیے تھے؟ وہ ہم سب کے لیے تھے۔ حقیقت تھے جب میں اس نقطے پر پہنچا تو میری آنکھوں سے آنسو وہ گرنے لگے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اس میں جو سب سے بلند اور عرفہ مقام، اور پھر اس معجزے کی بنیادی جو حکمت تھی وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جیسے گناہگار بندوں کے لیے وہ تحفے عنایت فرمائے۔ اس مقام پر وہ تحفے کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 تحفے عطا کیے، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے گئے۔ اعطی الصلوات الخمس، پہلا تحفہ وہ اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا وہ 5 نمازوں کا عطا کیا۔ جیسا کہ آپ تفاصیل میں آپ نے سنا ہوگا اس معجزے کی جب تفاصیل بیان کی جاتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو 50 نمازیں عطا کی گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر میرے آقا بار بار جاتے رہے، اللہ سے درخواست کرتے رہے اور کمی ہوتی رہی۔ آخر کار میرے مولا کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، ہن خمس وہن خمسون، اے میرے محبوب نبی اب یہ 5 نمازیں لے جاؤ، جو تیرا امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا میں اللہ رب العالمین اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ لا یبدل القول لدی کما فرضت علیک فی ام الکتاب، اے میرے محبوب نبی میں جس بات کو لکھ دیتا ہوں، لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیتا ہوں، اس بات کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے اے میرے نبی سن، فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، میں نے تیری امت کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے کہ جو بھی تیرا امتی 1 نیکی کرے گا میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے فرمایا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَخَمْسٌ عَلَيْكَ، فرمایا کہ میری لوح محفوظ میں ام الکتاب میں یہ 50 ہی لکھی رہیں گی، لیکن تم پر میں نے 5 فرض کر دی۔ اب جو بھی تیرا امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں یہ کیسا عظیم تحفہ ہے، یہ کیسا عظیم گفٹ ہے۔ کبھی توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے اس پر
کہ ارکان اسلام میں سے یہ وہ رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرض کیا، اور اس کو فرض کرنے کے لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو سدرۃ المنتہا پر بلایا۔ اللہ اکبر۔ روزہ فرض ہوتا ہے، زمین پر وحی اتاری جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زمین پر وحی اتاری جاتی ہے۔ حج فرض ہوتا ہے، زمین پر وحی اتاری جاتی ہے۔ قصاص کی تعلیمات آتی ہیں، ذکر و اذکار کی تعلیمات آتی ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا سارے احکامات اور تعلیمات کی بات میں کرنا چاہتا ہوں تو زمین پر وحی اتارتا ہوں، لیکن میرے محبوب نبی تمہارے ارکان اسلام میں سے میں یہ رکن تم پر فرض کر رہا ہوں، تو آج سدرۃ المنتہا پر بلا کر اور اس تحفے کیا عظیم گفٹ کا کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہن خمسون و ہن خمسون، اگر تم یہ 5 اللہ کے عطا کردہ تحفے کو سینے سے لگا کر 5 وقتہ نماز عطا کرو گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ غور کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان کیا، خصوصاً مردوں کے لیے، کہا باجماعت نماز پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ باجماعت نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب، اور ادھر ایک نماز کی 10 نمازیں۔ اب ذرا 27 کو 10 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھو کتنی نمازیں بنتی ہیں، اور پھر ان 27 کو 50 نمازوں سے ملٹی پلائی کرو، ضرب دو، آپ کو پتہ چلے گا ایک دن میں اگر ایک بندہ مومن اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو 1080 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا آپ نے ہم کتنے امیر لوگ ہیں، درم و دینار کے پیچھے ہم دن رات ایک کرتے ہیں، اور کبھی ادھر غور کیا کہ اگر ہم سے یہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اگر یہ ہم سے نمازیں رہ جاتی ہیں تو ہم نے کتنا خسارہ اٹھایا۔ اگر میں یہ پوچھوں میرے بھائیوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر نہیں منتھلی طور پر 1000 دینار وہ کما لیتے ہیں، 1000 دینار ان کے جیب میں آ جاتا ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ چند ایک ساتھی ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے۔ لیکن اگر یہ پوچھوں ایک بندہ مومن جس نے ایک دن 30 دن نہیں صرف ایک دن 5 نمازیں اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھ لی، اس نے 1080 نیکیاں اکٹھی کر لیں، شاید آپ کو یہ اہمیت ابھی پتہ نہیں چل رہی، لیکن اس حدیث رسول کی روشنی میں ذرا اس پر غور کرو کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، کہ جب ترازو میں ایک بندے کی نیکیاں اور برائیاں رکھ دی گئیں، ترازو برابر ہو گیا۔ کہا میرے بندے ایک نیکی لیا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو صرف ایک نیکی۔ اب ایک نیکی کے لیے یہ مارا مارا پھرتا ہے، کس کے پاس آیا؟ اپنی اماں کے پاس آتا ہے، جو ماں اس کی تکلیف پر اپنے آپ کو قربان کر دیتی تھی، اس سے نیکی مانگتا ہے وہ پہچاننے سے انکار کرتی ہے۔ بابا جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، اس سے نیکی مانگتا ہے وہ انکار کرتا ہے، اور وہ رفیق حیات جس نے اس کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کی محبت کو قربان کر دیا تھا، اس کے پاس جاتا ہے پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے۔ وہ بھائی جو اس کے دست و بازو تھے وہ اس سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ بھائیوں اسی لیے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن تو معاملہ انسان کا اپنا ہی ہوگا، کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ بھائیو، یہ نماز کتنا عظیم تحفہ اور گفٹ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جو بندہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے 5 وقتہ مسجد میں آتا جاتا تم دیکھ لیتے ہو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر، یہ بندہ مومن ہے، اس کے ایمان کی شہادت دے دو۔ اگرچہ یہ ایمان اور اس کی شہادت اور گواہی دینا یہ اندرونی معاملہ ہے، بیرونی نہیں ہے، یہ انسان کے دل کا معاملہ۔ لیکن قربان ہو جاؤں اس کملی والے پر، صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان پر، کہاں اگر کسی کے ایمان کی گواہی دینا ہے تو صرف ایک ہی صورت، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا اس بندے کو تم دیکھتے ہو 5 وقت وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور یہ وہ عظیم تحفہ ہے، وہ عظیم، اس کی اہمیت دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا فرائض پر نظر دوڑاؤ۔ یہ وہ عظیم تحفہ، فرمایا جو نماز، یہ ایسا عظیم تحفہ ہے، یہ ایسا اہمیت والا کہ روزہ ہے، اگر تم بیمار ہو چھوڑ سکتے ہو، بعد میں قضائی دے لو۔ اگر تم دائمی بیمار ہو، کسی اور بھائی کو روزے رکھوا دو، تمہاری طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ صاحب مال ہو، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خود مصروف ہو، کسی کو وکیل بنا دو۔ اگر صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، حج کے لیے نہیں جا سکتے، نیابتاً کسی اور کو حج کروا دو، نیابتاً یہ حج ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نماز، فرمایا یہ سدرۃ المنتہا پر تم پر فرض کی گئی، اس لیے فرمایا اس میں کوئی بھی نائب نہیں بن سکتا۔ نماز تم نے پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ اگر تم بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، فرمایا لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، فرمایا اگر تمہارے عضو، تمہارے اعضاء وہ حرکت نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے دل کے ارادے سے ہی پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ فرمایا اس کو سینے سے لگاؤ گے، میرا اللہ جنت کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ اگر تم نے اس کو سینے سے لگایا، اللہ تیری مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اگر تم اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہو، فرمایا نماز پڑھو۔ اگر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھو۔ اپنی بیماریوں کو بھگانا چاہتے ہو، نماز پڑھو۔ فرمایا اس تحفہ الہی کو اپنے سینے سے لگا لو تو تمہاری ہر مشکل حل ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے اعمال کی درستگی چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھو۔ اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اے میری امت کے لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میرا اللہ سدرۃ المنتہا پر یہ مجھے گفٹ عطا کرنے والا، وہ سب سے پہلے اسی تحفے کے متعلق پوچھے گا۔ اے میرے بندے، میں نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے یہ تمہیں گفٹ بھیجا تھا، یہ تمہیں تحفہ دیا تھا، تو نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا صلحت صلح سائر اعمالہ، اگر نماز درست نکلی، اس کا روزہ بھی درست ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی صحیح ہو جائے گی، اس کا حج بھی صحیح ہو جائے گا، اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اگر نماز ضائع ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
توحید کا نام لینے والوں، آج کیسے ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں بھی بے اولاد لوگ ہیں، افراد ہیں؟ کیسے؟ فرمایا نماز قائم کرو۔ اگر نماز کے تارک ہیں، چاہے اپنے آپ کو بڑے موحد کہنے والے ہیں، فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک وہ مشرک ہیں، مشرکوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی نافرمان اولاد کے متعلق فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ نیک لوگوں کی یہ ناخلف اولاد، یہ نافرمان اولاد آئی، اپنی خواہشات کی پیروی میں نمازیں چھوڑنے لگی۔ فرمایا جب نمازوں کو چھوڑا فسوف یلقون غیا، ہم اس تحفے کو نظر انداز کرنے پر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسے بد نصیبوں سے نہ بنانا، بلکہ یا اللہ امت اسلامیہ کو ایسا بد نصیب نہ بنانا، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں تیرے سامنے قیام رکوع سجود کرنے والا بنا دے، اس طرح تحفے کو، عظیم گفٹ کو اپنے سینے سے لگانے والا بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، یا اللہ ساری امت اسلامیہ کو مسلمان بنا دے۔ آگے چلیے اختصار کرتا ہوں، میں نے پہلے کہا وقت انتہائی مختصر۔ دوسرا تحفہ فرمایا وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، میرے آقا علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی۔ اللہ اکبر، یہ 2 آیات بھائیو کون سی؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ان آیات کا ترجمہ گھر جا کر پڑھنا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے یہ ہمیں کتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے، کہ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب لکھی۔ فرمایا انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، فرمایا اللہ نے اس میں سے 2 آیات میرے اوپر نازل فرمائی سورہ بقرہ کا، جن کے ساتھ اختتام کیا جاتا ہے۔ بھائیو اگلی بات سننا، آج بڑے ساتھی آتے ہیں شیخ صاحب ہمارے گھر میں نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، جادو ٹونے کا اثر ہے، آسیب ہے، جنات ہیں، کیا کریں، مشکل میں پھنس گئے، پریشان ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ لوح محفوظ سے مجھے 2 آیات عطا کی جس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی اختتام کیا گیا. فرمایا وَلَا يُقْرَآنَ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ. آپ نے سنی ہوگی حدیث، سورہ بقرہ کو 40 دن پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. سنیے اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام فرماتے وَلَا يُقْرَآنَ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ. کسی گھر میں صرف 3 دن وہ آیات پڑھی جائیں فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی پھٹک جائے. اللہ اکبر. جنات، یہ جادوگر، یہ تمہارے گھر میں کیسے داخل ہو جائیں جب ان کا سربراہ، ان کا سردار، ان کا حکمران شیطان نہیں داخل ہو سکتا. بھائیوں، یہ وہ 2 آیات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ ان کو فَيَقْرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَا. جو بندہ بھی ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے ایک رات میں، فرمایا اس کو کافی ہو جاتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو آسیب سے کافی ہو گئی، جادو ٹونے سے کافی ہو گئی، جنات سے کافی ہو گئی، شیاطین سے کافی ہو گئی، مشکلات سے کافی ہو گئی. میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ 2 آیات ہے میرے آقا نے فرمایا کفتا، اس بندے کو کافی ہو گئی، ہر چیز سے کافی ہو گئی. کوئی چیز بھی ہو، اس کو کوئی مشکل ہے، اس نے اس نیت سے پڑھی، اللہ نے وہ مشکل حل کر دی. اس کو بیماری ہے، اس نے اس نیت سے پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اس نے اس کام کی نیت سے پڑھی، اللہ نے اس کا کام سنوار دیا. اللہ اللہ. یہ 2 آیات ایسی ہیں. آخری تیسرا گفٹ، تیسرا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا مِنَ الْمُقْحِمَاتِ. فرمایا تیسرا گفٹ میرے محبوب یہ لے جاؤ کہ تیرا جو بھی کوئی امتی اگر اس نے اپنی زندگی میں شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر. المقحمات، تباہ کر دینے والے، جہنم کا سبب بننے والے، فرمایا وہ سارے کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا. اللہ اللہ. شرک نہ کرے. بھائیوں، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے. آج امت کو ورگلایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ امت یہ شرک نہیں کر سکتی، اس کے اندر شرک نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا گفٹ، یہ انعام، اس کا معنی تو بتلا دو. میرے اللہ نے میرے محبوب کو یہ تحفہ دیا کہ اے میرے نبی، تیرا جو بھی امتی مجھے اس حالت میں ملا کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. بتلاؤ تو صحیح اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اس مغفرت کا مفہوم کیا ہے؟ 1-2 منٹ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس مغفرت کا مفہوم یہ ہے جو توحید پرست ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا سے اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. اس لیے کوئی عمل کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. تو فرمایا موحد آدمی جو ہے اس کی مغفرت اللہ نے وعدہ کیا تو کیا کرے گا؟ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اگر ایسا نہ ہوا، وہ توبہ نہ کر سکا، میرا اللہ اس کو مشرکوں اور کافروں کی طرح ہمیشہ میں جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ کچھ دیر اس کو سزا دینے کے بعد
اپنی جنت کا مالک اور وارث بنا ہی دے گا۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا تھا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں ایک جوں کے برابر بھی خیر اور بھلائی یعنی توحید ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اسی طرح فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی خیر اور بھلائی توحید ہوگی، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دے گا۔ بلکہ آگے سنیے، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں خیر اور برائی کا ایک ذرہ بھی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ اسراء و معراج پر عطا کیے جانے والے تینوں تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔